اگر اسی اصول کے مطابق تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو بہت سے فرقے ایسے ملیں گے جو پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھے۔ مثلاً یہ جماعت المسلمین آج کل جو چل رہی ہے، مسعود احمد BSc کی، یہ بھی 1994 میں اس کی بنیاد رکھی اور مستقل طور پہ 1995 کے اندر اس کا اعلان کیا، 1984 کے اندر بنیاد رکھی اور جو ہے وہ 94 کے اندر مستقل جو ہے وہ اس نے جماعت بنائی۔ تو اب اس جماعت کا علماء کے ساتھ اختلاف ہے، تو اختلاف کی نسبت کس کی طرف ہوگی بھائی؟ جماعت المسلمین اور غیر جماعت المسلمین میں اگر اختلاف ہے تو اختلاف کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جماعت المسلمین نے۔ اسی طرح کیپٹن مسعود عثمانی، اس نے کراچی کے اندر جو ہے ایک جماعت حزب اللہ بنائی اور اس کے اندر جو ہے یہ ذہن بنایا کہ تعویذ گنڈا، ہر قسم کا تعویذ شرک ہے، اور اسی طرح کرامات کا انکار کیا اور وحدت الوجود کو شرک کہا اور حیات النبی کا انکار کیا اور سماع موتا کو شرک کہا۔ اب اس حزب اللہ نے اختلافی مسائل بیان کیے، تو حزب اللہ اور غیر حزب اللہ میں جو اختلاف ہوا، کس نے اختلاف ڈالا؟ حزب اللہ نے۔ اسی طرح یہ حیات النبی، اشاعت التوحید والسنہ، اس کے ساتھ جو اختلاف ہیں یہ بھی پاکستان بننے کے 11 سال بعد جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ جب پاکستان بنا ہے، ان علاقوں کے اندر مسلمان کہلانے والے شرابی تو مل جائیں گے جو شراب پیتے ہیں، زانی مل جائیں گے مسلمان کہلانے والے، لیکن کوئی حیات النبی کا منکر ان علاقوں کے اندر نہیں ملے گی۔ جنہوں نے انکار کیا گجرات سے عنایت اللہ شاہ نے، ان کے استاد اور پیر سارے کے سارے حیات النبی کے قائل تھے۔ تو اب جب حیاتی اور مماتی کا اختلاف شروع ہوا تو اختلاف کس نے ڈالا بھائی؟ مماتی نے ڈالا۔ اب اس کو سمجھانا چاہیے، اگر پابندی لگانی ہے اس پہ لگا دیں۔ اسی طرح یزید کو حد سے بڑھانا، یہ پاکستان بننے کے بعد محمود احمد عباسی نے کراچی سے کتابیں لکھنی شروع کی کہ یزید جو ہے وہ بہت بڑا نیک آدمی تھا، صالح تھا، اس سے پہلے جو ہے یہ نظریہ یہاں نہیں تھا۔ تو اب یزیدی اور غیر یزیدی میں جو اختلاف شروع ہوا وہ کس نے ڈالا؟ یزیدیوں نے ڈالا۔ تو ان کو پکڑ لیں۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بہت سے اختلاف حل ہو جائیں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، عوام کو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، پتہ چل جائے گا کہ اختلاف ڈالنے والے کون ہیں اور کون جو ہیں وہ اختلاف ڈالنے والے نہیں۔ ایک جگہ میں یہی بیان کر رہا تھا تو ایک چٹ آ گئی کہ دیوبند بھی انگریز کے دور کے اندر بنا ہے، انگریز کے دور سے پہلے نہیں، اس لیے دیوبندی اور غیر دیوبندی اختلاف جو ہے وہ اس کے اندر بھی دیوبندیوں نے اختلاف ڈالے۔ میں نے کہا میری بات اچھی طرح سنی نہیں یا سمجھی نہیں، کیونکہ میں نے جماعت من حیث الجماعت جو ہے وہ کسی کو نہیں کہا۔ میں نے کہا جس کے نظریات، عقائد اور اعمال نئے ہوں۔ تاریخ سے کوئی آدمی ثابت کر دے کہ علماء دیوبند نے دیوبند بنا کے کوئی نئے عقیدے ایجاد کیے یا نئے اعمال ایجاد کیے تو بالکل وہ بھی جو فرقہ ہوں گے انہوں نے اختلاف ڈالا، لیکن ایسا اگر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ کہنا کہ یہ اختلاف ڈالنے والے ہیں۔ علماء دیوبند نے تو جاننے دے کے سنت کی حفاظت کی اور بدعت اور سنت کے اندر فرق بیان کیا۔ کوئی ایک عقیدہ دکھا دے کہ جو علماء دیوبند کا ہو پہلے نہیں ہو تو یہ بات غلط ہے۔ تو خیر اس اصول کے مطابق عوام یہ اگر اصول سمجھ آ جائے، یہ غامدی فرقہ جو ہے یہ بھی پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا۔ بہت سے فرقے جو ہیں، اب ہمارے حکمران بھی پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کھوج لگا کے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ اختلاف شروع ہوا، وہاں تم پہنچ جاؤ۔ اگر نیت خالص ہے تو بالکل جو ہے یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، عوام کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا
کہ نظریاتی اختلاف ہمیشہ بعد والا ہوتا ہے، تو بعد والے اختلاف کو چھوڑ دیا جائے، پہلے جو نظریات چلے آئے ہیں ان کو لے لیا جائے، تو سارے جو ہے وہ امن و امان ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یزید کے بارے میں یاد رکھو کہ یزید کے بارے میں بہت سے لوگ تو اس کو کافر تک کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کے تحت جو ہے وہ ان کا قول مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے صاحبزادے نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کہا کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یزید کے حامی ہو، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا بھئی یزید کی حمایت کون کر سکتا ہے جس پہ خدا نے قرآن کے اندر لعنت کی؟ تو صاحبزادے نے پوچھا کہ قرآن کی کس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو حکومت ملے گی تو وہ قطع رحمی کریں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اس آیت کا مصداق قرار دیا، اور شخصی لعنت جو ہے یاد رکھیں کہ کافر کے اوپر ہوتی ہے، شخصی لعنت فاسق کے اوپر نہیں ہوتی۔ شخصی کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کے کسی پر لعنت کرنا، یہ کسی کافر ایسے کافر پر ہوتی ہے جس کا کفر کے اوپر مرنا یقینی ہو۔ ویسے اگر کافر زندہ ہے تو اس کے اوپر بھی شخصی لعنت لکھا ہے کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، جب مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو وہ لعنت کا مصداق نہیں رہے گا۔ تو شخصی لعنت اس شخص کے اوپر ہوتی ہے، جیسے ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ وہ شرک کی حالت میں گیا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی لعنت کرے تو یہ جائز ہے، اور جس کا خاتمہ کفر کے اوپر یقینی نہیں ہے اس کے اوپر لعنت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو استدلال کیا وہ کیوں کیا؟ ویسے ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں لعنت کا، ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ فاسق فاجر ہے، اس کو لعنتی نہ کہو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ جو ہے وہ صالح تھا، نیک تھا، لیکن ایسے اس نے افعال کیے جو قابل لعنت ہیں، تاریخ کی روایتوں میں آتے ہیں، لیکن وہ روایات تاریخی ہیں، اگر واقعی وہ روایت صحیح ہیں تو واقعی وہ لعنت کے قابل ہے، اگر وہ روایات صحیح نہیں تو پھر لعنت کے قابل نہیں ہے۔ وہ افعال کیا کیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، اسی طرح مکے پہ چڑھائی کی، مدینے کے اوپر چڑھائی کی، بہت سے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ شہید اس نے کرایا۔ تو ایسے کام کرنے کی وجہ سے، لیکن یہ کام کرنا یہ لعنت نہیں ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر نہیں ہے۔ تو جب کفر نہیں ہے تو پھر لعنت کیوں؟ تو اس کا بعض حضرات نے جواب دیا ہے کہ یزید کے صاحبزادے ان کا نام معاویہ تھا، باپ کا نام بھی معاویہ ہے، بیٹا بھی جو ہے وہ معاویہ تھا۔ تو ان کو جب یزید کے بعد حکمران بنایا گیا، 40 دن انہوں نے حکومت کی، بعد میں وہ فوت ہو گئے۔ جب حاکم بنایا تو یہ الصواعق المحرقہ کے اندر بھی ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خطبہ نقل کیا ہے، اور اسی طرح یہ تاریخ طبری وغیرہ کے اندر بھی ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا، اپنی طرف لے جاؤ، اور کہا کہ اس حکومت کی وجہ سے میرے باپ نے جو کام کیے ہیں وہ اب جواب دہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خمر کو حلال سمجھتا تھا یزید۔ ایک ہے خمر کا پینا، یہ کفر نہیں ہے، لیکن خمر کو حلال سمجھنا یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔
تو انہوں نے اس روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ خمر کو حلال سمجھتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی، اس لیے انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ اس کے اوپر لعنت جو ہے وہ جائز ہے. اور بھی جو ہیں وہ بہت سے لوگ انہوں نے لعنت کی. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جو ہے بہت سی فتاوی کی کتاب فتاوی بزازیہ کے اندر ہمارے لکھا ہے کہ وہ واقعی جو ہے وہ لعنت کے قابل تھا. اور اتنی روایات ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر ثابت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے لعنت میں. اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ کہہ دینا کہ قاتل حسین پہ لعنت ہے، یہ شخصی لعنت نہیں، یہ جائز ہے. لیکن شخصی لعنت جو ہے کافر کے اوپر ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے احتیاط کیا کہ شخصی لعنت اس پہ نہ کی جائے اس کا نام لے کر. اب کیا کیا جائے؟ سب کا اتفاق ہے. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سوائق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ جو لعنت کے قائل نہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بہت بڑا ظالم فاسق فاجر تھا. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن اب جو ہے وہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے. میں نے کہا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا نیک صالح تھا، اور یہ انہوں نے نظریاتی اختلاف بنا لیا اکابر کے خلاف. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جماعت کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بلکہ اکثر لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل گئے. شیعوں کی تردید کرتے کرتے جو ہے وہ شیعوں کو جلانے کے لیے یہ اس کی تعریف کرو تاکہ شیعے جل جائیں. وہ ہمارے اس میں شاہ صاحب کاظمی ہیں، انہوں نے سنایا کہ حکیم فیض عالم جیلم کے اندر تھا، اس نے ایسی کتابیں لکھنی شروع کی، حضرت حسین کے خلاف، حضرت حسن کے خلاف، حضرت علی کی خلافت کو نام نہاد خلافت لکھا اور یزید کے فضائل وغیرہ بیان کیے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں جیلم گیا تو میں نے اس کو کہا، بیمار تھا، میں نے کہا کہ یہ تو نے کیا نیا کام شروع کر دیا، یزید کی جو ہے وہ تو نے تعریف کرنی شروع کر دی، ہاتھ سے بڑھانا شروع کر دی. تو اس نے یزید کو گندی گالی پنجابی کے اندر ماں کی دی کہ وہ جہاں سے پیدا ہوا ہے وہیں جائے. میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوئے یزید کا، ہم نے تو شیعوں کو جلانا ہے، اس لیے جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ شیعے جل جائیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے تھپڑ مارا تو وہ اس کے مدرسے کے مدرسین اکٹھے ہو گئے کہ یہ پہلے مرنے والا ہے، جان دے اس کو جو ہے وہ. تو اب یہ چیز کہ شیعوں کو جلانا ہے اپنا مسلک ہی جل جائے، یہ بات غلط ہے. یاد رکھو کہ ہمارے اکابر نے ہر باطل فرقے کی تردید کی ہے، لیکن حد کے اندر رہ کے کی. یہ نہیں کہ ان کو جلانے کے لیے جو ہے وہ حضرت حسین کو باغی کہہ دیا جائے اور یزید کے فضائل بیان کیے جائیں. افراط و تفریط ہمارے اکابر کے اندر نہیں تھی، جتنی جس کے اندر جرم ہے اتنا ہی وہ بیان کرتے تھے. تو اس لیے جو ہے وہ شیعوں کی تردید بھی کی ہے، لیکن اس طرح نہیں کی جس طرح آج کل مزاج بن گیا کہ ان کی تردید کرتے رہو، ہاں اپنے اکابر کی بھی تردید ہو جائے. یہ نہیں دیکھنا کہ اپنے اکابر کا نظریہ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جن کا یہ نظریہ بنا اب وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی اور گنگوہی وغیرہ شیعوں سے متاثر تھے، یا انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ حدیث کا ہی مطالعہ کیا. اکابر سے بدگمانی بلکہ بد زبانی جو ہے وہ ان کا شعار بن چکا ہے.